یہ سمجھتے ہیں کہ بیماریاں سے پیدا ہوتی ہیں، حالانکہ میں آپ سے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ بیماریاں سب سے زیادہ گناہوں سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے کہ بیماری اتنا متعدی نہیں جتنا منکرات متعدی ہیں۔ انسان کا جسم اس کی روح کے لیے پنجرے کی طرح ہے، انسان کا جسم اس کی روح کے لیے پنجرے کی طرح ہے، اور روح وہ پرندے کی طرح ہے۔ انسان کا جسم پنجرے کی طرح ہے اور اس کے اندر جو روح ہے وہ روح پرندے کی طرح ہے۔ جب اس پرندے کو دانہ کھانا نہیں ملتا اور اس پرندے کو پانی وقت پر نہیں ملتا اور یہ پرندہ اندر بھوکا رہ کر بے چین ہوتا ہے اور اس کی غذا نہیں ملتی تو یہ اندر تڑپتا ہے۔ اس کے تڑپنے سے جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس طرح ایک پرندے کے تڑپنے کی وجہ سے پنجرے کے اندر اضطراب اور اس کی اندر بے چینی پیدا ہوگی، اسی طرح روح تڑپتی ہے انسان کے جسم میں، اس لیے کہ روح آئی ہے اللہ کی طرف سے، وہ وہاں سے اپنی غذا لے کر آئی ہے۔ روح کی غذا کھانا پینا پھل فروٹ یہ چیزیں روح کی غذا ہرگز نہیں ہے۔ روح ان ساری غذاؤں سے بہت دور اور بہت پاک ہے۔ روح اللہ کا امر ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، فرشتہ روح کو لے کر آیا ہے۔ جس دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے روح کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ روح تو آسمانوں سے اور سب سے اوپر سے اللہ کے امر سے آئی ہے۔ انسان کا جسم وہ زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، مٹی کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب انسان کا جسم چاہتا ہے۔ جسم چاہتا ہے کہ اس میں کیلشیم ہو، اس میں لوہا ہو، اس میں تانبا ہو، اس میں سونا چاندی ہو، اس میں نمک اور شکر ہو، جتنی بھی زمین کے اندر کی چیزیں ہیں جسم میں اگر وہ کم ہو جاتی ہیں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ انسان کا جسم کمزور، اور بعض مرتبہ شوگر کے کم ہو جانے سے آدمی کو ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے اور آدمی کے دماغ کی رگ بھی پھٹ جاتی ہے، اور کیا کیا ہو جاتا ہے آپ جانتے ہیں۔ شوگر کم ہو جائے تو چکر آ جاتے ہیں، شوگر بڑھ جائے تو کیا حالات ہوتے ہیں۔ صرف پورے بدن کا حال بگڑ جاتا ہے اگر بدن میں ایک چیز کی کمی ہو جائے۔ ایسے بھی حالات ہو جاتے ہیں بعض مرتبہ کہ اچھا خاصا آدمی خطرے میں آ جاتا ہے کہ وہ جسم میں فلاں چیز کی کمی ہو گئی، اچانک جسم میں فلاں چیز کی اچانک کمی ہو گئی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں حالانکہ گرا نہیں، میرے چوٹ لگی نہیں، مگر گھر میں بیٹھے بیٹھے میری پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ڈاکٹر سے کہا کہ اسے بھی کوئی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، جب کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے تو ہڈی ذرا سے اشارے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ذرا آپ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جب بدن کو اس کی سے متعلق چیزیں نہیں ملتی اور بدن میں اس کی کمی آ جاتی ہے تو اس سے جسم کمزور ہو جاتا ہے اور جسم میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں روح جو ایک جوہر ہے اور روح جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، جب روح کو اس کی غذا نہیں ملے گی تو بیماریوں کی شکل میں یہ روح سڑے گی۔ اس روح کی بیماریاں اور روح کا اضطراب جسم میں آئے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، بیماریوں کو ختم کرانے، بیماری سے بچنے کے لیے یہ نہیں کہ آپ محض احتیاط ہی کر لیں، بلکہ یہ سوچو کہ بیماریاں آئی کہاں سے ہیں۔ بیماریاں بیماری سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ بیماریاں روح کے سڑنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب انسان کی روح کو اس کی غذا نہیں ملتی تو پھر روح کی بیماریاں جسم کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں۔ آدمی آنکھ سے نامحرم کو دیکھ رہا ہے، یہ روح جب سڑ گئی تو نظر نامحرم کی طرف اٹھی۔ جب آدمی کی روح سڑ جاتی ہے تو پھر اس کی شرمگاہ گناہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو پھر آنکھ کے راستے سے آنکھ کی بیماریاں آتی ہیں اور شرمگاہ کے راستے سے شرمگاہ کی بیماریاں آتی ہیں، پھر کانوں کے راستے سے کانوں کی بیماریاں آتی ہیں، پھر ہاتھ پیروں کے راستے سے ہاتھ پیروں کی بیماریاں آتی ہیں۔ یہ بیماری جتنی بھی ہیں ان سب کا تعلق مومن کے بدن کے غلط یا صحیح استعمال سے ہے۔ اگر بدن صحیح استعمال ہو رہا ہے تو روح کے کمالات جسم میں آتے ہیں۔ اگر روح کو اس کی غذا ملے اور روح صحیح استعمال ہو تو روح کے کمالات جسم میں آ جاتے ہیں، اور اگر روح غلط استعمال ہو اور روح کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو پھر روح سڑتی ہے اور پھر اس کی گندگی کے اثرات جسم پر پڑتے ہیں۔ بس میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہماری ساری نقل حرکت اس لیے ہے کہ منکر کرنے والوں کو، گناہ کرنے والوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ موقع ہے، اس وقت دل نرم ہے،
اللہ کے عذاب کی وجہ سے قلوب نرم ہوئے ہوئے ہیں، ہر ایک پوچھ رہا ہے مسئلے کا حل بتاؤ۔ یہ اس وقت موقع اس کا نہیں ہے کہ آپ دوائیں بتائیں، احتیاط بتائیں، اس وقت موقع اس کا ہے کہ لوگوں کو اس وقت ساری دنیا کے ڈاکٹر، ساری دنیا کے سائنسداں، ساری دنیا کے سیاستداں، ساری دنیا کے عقل مند وہ اسباب سے بیماریوں کا مقابلہ کرنے کو بتلا رہے ہیں۔ وہ یہ تو بتا رہے ہیں کہ بیماری کیسے جاوے گی، یہ نہیں کوئی بتا رہا یہ بیماری کیسے آئی ہے۔ جس سے پوچھو وہ کہتا ہے فلاں ملک سے آئی، وہ کہتا ہے فلاں ملک سے آئی۔ آج کل ہر شخص دوسرے کو الزام دے رہا ہے، بیماری تیری وجہ سے آئی ہے، بیماری تیری وجہ سے آئی۔ اللہ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا، اللہ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا۔ جس کی زبان پر بھی دیکھو گے وہ ایک دوسرے کو الزام دے رہا کہ بیماری تجھ سے آئی ہے، وہ کرانی تجھ سے آئی ہے، وہ کہہ رہے بیماری فلاں سے آئی ہے۔ ایک سے جا کے بیچارہ مسافہ کرے تو سب کو بلا بلا کر پوچھے کس کس سے مسافہ کیا تھا، کہاں کہاں سے بیماری آئی ہے۔ یہ پاگل ہو جائیں گے، انہیں کہیں بھی بیماری کا سبب نظر نہ آئے گا۔ میں تمہیں یقینی باتیں بتا رہا، بیماری کا جب تک سبب گناہوں کو قرار نہیں دو گے اس وقت تک توبہ کی طرف نہ آؤ گے۔ بس دل سے اس بات کا یقین کر لو کہ ہر بیماری کا آنے کا سبب سب سے پہلے میرے بدن سے نکلنے والا گناہ ہے۔ یہ گناہ بدن سے جب گناہ ظاہر ہوتے ہیں تو باہر کی ساری فضا کو اتنا گندا کر دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کسی بھی شہر کا پولوشن اور کسی بھی شہر کی فضائی آلودگی جب ایک اپنی حد کو پہنچ جاتی ہے تو حکومت اعلان کر دیتی ہے کہ اب یہاں بیماریاں پیدا ہوں گی۔ کسی بھی شہر کی فضائی آلودگی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اب یہاں بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اس سے ذرا اندازہ کرو ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، حالانکہ باقی جتنے 39 گھر ہیں سب نمازی ہیں۔ 39 گھر سب نمازی ہیں، مگر ایک گھر میں ایک فرد بے نمازی ہے۔ اس ایک بے نمازی کی نحوست کتنے گھروں تک جاتی ہے؟ 40 گھروں تک۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ ذرا اس سے اندازہ کر کے دیکھو کہ اگر ایک مسلمان نماز چھوڑتا ہے اور اس کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے تو اس سے فضا کتنی گندی ہوگی اور اس سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ ذرا میں اور آپ اس بات کو بھی تو غور کریں کہ جتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں یعنی شکل میں بھی آ رہی ہیں، تم نے یہ کیوں طے کر لیا کہ بیماری سے بیماری آ رہی ہے، فلاں ملک سے بیماری آ رہی ہے؟ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ ہم سے کون سا گناہ ہوا جس گناہ کی وجہ سے فضا اتنی متاثر ہو گئی کہ ہر آدمی کو بیماری لگ رہی ہے؟ میرے دوستوں عزیزوں، ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جسمانی بیماری سے کہیں زیادہ گناہ اور منکرات یہ بیماریوں کو متعدی بنانے والے اور بیماری سے بیماری پیدا کرنے والے ہیں۔ بس یہ موقع ہے کہ ایک ایک کو دعوت دے کر منکر کے ماحول سے نکالا جائے۔ یہ موقع کام چھوڑنے کا نہیں، یہ موقع کام کرنے کا ہے۔ یہ موقع کام چھوڑنے کا نہیں، یہ موقع کام کرنے کا ہے۔ تمہیں جہاں تک ہو سکے اس وقت افراطی دعوت دو، ایک دوسرے کو استغفار پر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے پر، اور ہر ایک کو گناہوں کے اعتراف کرنے پر تیار کرو کہ ہر مسلمان اس وقت اپنے گناہوں کا اللہ سے اعتراف کرے، بجائے بیٹھ کر دنیا والوں کی باتیں کرنے کہ کیسے بیماری آئی، کیا حل ہے۔ اس وقت یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ نے ایک وبا کو مسلط کیا ہے، تو یہ وبا ان لوگوں کو ہٹا دی جاتی ہے اور عذاب ان لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے جو مسجدوں کو اعمال سے آباد رکھتے ہیں۔ تم جتنا بھی ہو سکے ایک آدمی یا 2 آدمی 4 آدمی اگر مسجد میں اس بات کی اجازت لے لو کہ بھئی ہم مسجد کو بند نہیں کرتے، ہاں ہم مسجد میں بھیڑ نہ کریں، اگر 2 آدمی بھی روزہ رکھ کر مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، مسلسل قرآن پڑھتے رہیں، کوئی ایک آدمی اگر مسجد میں آ جاوے تو اسے کلمہ سکھلا دیں، نماز سکھلا دیں، اور اس یقین کے ساتھ روزے کے ساتھ اللہ کے گھر میں پڑھ جاؤ، اے اللہ جب تک اس وبا کو دور نہیں کر دیتا ہم تیرے چوکھٹ کو چھوڑیں گے نہیں۔ میرے دوستو عزیزو، ڈاکٹروں کی بھی تو خوشامد لوگ کر رہے، تم اللہ کی خوشامد کیوں نہیں کر لیتے؟ سائنسدانوں کی بھی خوشامد لوگ کر رہے، تم اللہ کی خوشامد کیوں نہیں کر لیتے؟ جب معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو مخلوق پر محنت کرنے سے عذاب کیسے ٹل جائے گا؟ ہمیں چاہیے کہ مسجدوں میں کوشش کرو، میں نہیں کہتا
کہ کسی قانون کا مقابلہ کرو. اگر قانون تمہیں مسجد سے روکنے پر آ گیا تو اللہ قانون کے مقابلے میں آ جائیں گے. مگر تم اس بات کی کوشش کرو کہ چاہے 2 ہی آدمی ہو روزے رکھ کر مسجد میں بیٹھ جاؤ. عورتوں کو چاہیے اپنے گھروں کے اندر روزے رکھیں. یہ موقع لایانی باتیں کرنے کا نہیں. اگر عذاب کے وقت میں لایانی باتیں کی جاتی ہیں یا عذاب کے آنے کے وقت میں عذاب کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا عذاب کے آنے کے وقت میں اللہ تعالیٰ جن پر عذاب لائے ہیں ان کو غافل پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب کی مدت کو بڑھا دیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی عذاب کے لانے کے وقت غفلت پاتے ہیں ایمان والوں میں یا جن پر اللہ تعالیٰ گناہوں سے ناراض ہو کر عذاب لائے ہیں اگر ان کو عذاب کے وقت غافل پاتے ہیں کیونکہ اللہ عذاب لاتے ہیں جگانے کے لیے. کسی کو ہلا ہلا کر بھی اٹھایا جائے اور وہ نہ اٹھے تو پھر اس کو سزا دی جائے گی. اللہ رب العزت جو عذاب لاتے ہیں وہ جگانے کے لیے متنبہ کرنے کے لیے متوجہ کرنے کے لیے لاتے ہیں. اگر اس موقع پر اللہ نے ہمیں غافل پایا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بڑھ جائے گی. یہ موقع ہنسنے ہنسانے کا یا یہ موقع بیماری پر تبصرے کرنے کا یا یہ موقع محض اسباب کے تذکرے کرنے کا نہیں ہے. یہ موقع اس کا نہیں کہ بیماری کہاں سے آئی. یہ موقع اس کا ہے ہر شخص اپنے گناہوں کو یاد کرے. یہ موقع بیماریوں کے آنے کے اسباب تلاش کرنے کا نہیں ہے اور یہ موقع اسباب پر ریسرچ کرنے کا نہیں. یہ موقع تو اپنے گناہوں کو یاد کرنے کا ہے. ہم سب مل کر اس بات کو غور کریں اے اللہ میں نے کب کیا گناہ کیا اس بیماری کے آنے کا میرے کون سے گناہ سے تعلق ہے. بس اتنا تمہارے سوچتے ہی اللہ تعالیٰ جان لیں گے کہ یہ میرے بندے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے میری طرف آنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت ساری رکاوٹیں اٹھا دیں گے اور اللہ رب العزت اس وبا کو اس بندے کے اس ارادے پر ہی ختم کر دیں گے. اس لیے کہ جب بندہ گناہوں میں جری ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت بلا میں ڈال دیتے ہیں اور جب بندہ گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت بلاؤں کو ہٹا دیتے ہیں. اگر صرف 2 آدمی بھی روزہ رکھ کر مسجد میں اعتکاف کر لیں اگر 2 آدمی بھی روزہ رکھ کر مسجد میں اعتکاف کر لیں اور میں تو پھر کہتا ہوں تم جتنا جہاں تم جاؤ واپس یا جسے بھی تمہارا رابطہ ہو ان سے یہ کہہ دو کہ مسجد کے امام صاحب مؤذن صاحب جو مسجد میں رہتے ہیں اور ہم یہ بھی کہا گیا کہ بھئی اتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھیں کہ جماعت کی نماز ہو جاوے تو جتنے لوگ مسجد میں ہیں یہ اگر روزے کے ساتھ رہیں مسلسل اللہ سے معافی مانگتے رہیں اور روزے رکھیں مسجدوں میں اور قرآن کی تلاوت کرتے رہیں اور مسجد میں آنے والوں کو کلمہ سکھلاتے رہیں اور انہیں منکر سے بچاتے رہیں اور اس وقت اللہ کے عذاب کے اس آنے کو ان کے گناہوں سے جوڑ کر بتلاتے رہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے پر اپنے اس وعدے کو پورا کر دیں گے جس میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ مسجدوں کا اعمال سے آباد رکھتے ہیں اللہ ان کی وجہ سے وہ عذاب ہٹا دیتے ہیں جس عذاب کا آنا مقدر ہو چکا ہے. جو عذاب اللہ کے یہاں سے آ چکا ہے اس کے آنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اس عذاب کو بھی اللہ ہٹا دیتے ہیں مسجد کو اعمال سے آباد کرنے والوں کی وجہ سے. تم اس وقت یہ مت سوچنا کہ مسجدوں کو چھوڑنے کا وقت ہے. مسجدوں کو چھوڑو گے جو عذاب مسجدوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آیا ہے وہ عذاب مسجدوں کو چھوڑنے سے ختم نہ ہوگا. جو عذاب مسجدوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آیا ہے وہ عذاب مسجدوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہٹے گا نہیں. یہ موقع اس کا ہے کہ تم روزے رکھو. عورتیں گھروں میں روزے رکھیں. تم سارے مسجد کے ائمہ سے مؤذنین سے مسجد کے خادموں سے کہو کہ تم تو مسجد میں رہتے ہو نا بس تم مسجد میں روزے سے رہو. تم تو ایسے لگ جاؤ اللہ کی خوشامد میں کہ صبح سے لے کے شام تک ہی سارے مسئلے کو حل کرا دو. دیکھو تو صحیح اس وقت تو ساری دنیا میں بخار کی آگ پھیلی ہوئی. مدینہ منورہ میں پہاڑ سے آگ نکلی جو سارے مدینے کو جلا کر ختم کر دیتی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے مسجد میں گئے. یہ نہ معلوم کرایا کہ اس وقت آگ کو بجھانے کے لیے کون سا سبب ہو سکتا ہے. یہ نہ معلوم کرایا کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے کیا ترکیب استعمال کی جائے. نہ پانی کی طرف گئے نہ مٹی کی طرف گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسیح کی طرف گئے. وہاں تمہیں داری نماز پڑھ رہے تھے. فرمایا تمیم یہ آگ نکلی ہے تمہاری ذمہ ہے کہ اس آگ کو سمیٹ کر پہاڑ میں داخل کر کے آؤ. میں تم سے یقین سے کہتا ہوں اگر اس وقت مسلمان اعتکاف کر لے مسجد میں روزے کے ساتھ تو یہ اس ساری بخار کی آگ کو ساری دنیا سے مسجد میں بیٹھا بیٹھا ایسا سمیٹ دے گا. یہ تمیم دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری کے نائب مسلمان وہ آگ کو سمیٹ کر پہاڑ کے اندر تک لے گئے. عمر رضی اللہ پیچھے پیچھے گئے کہ آگ کو کہاں تک لے کے جاتا ہے. میرے دوستوں عزیزوں
بس کیا بتاؤں، جتنا زمانہ نبوت سے دور جا رہا ہے اتنا ہی اسباب کی طرف جا رہا، جتنا زمانہ نبوت سے دور جا رہا ہے اتنا ہی اسباب کے قریب ہو رہا، جتنا زمانہ نبوت سے دور جا رہا اتنا یقینی اعمال سے دور جا رہا ہے۔ ہماری اس وقت سب سے اہم کوشش اس بات کی ہے کہ ہم ہر امتی کو یہ بتلائیں کہ دور صحابہ میں جب بھی اس طرح کی وبائیں آئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بخار آ گیا، مدینے میں بخار آ گیا، سارا مدینہ منورہ بخار کی لپیٹ میں آ گیا، سارا مدینہ منورہ بخار کی لپیٹ میں آ گیا۔ یہ نہیں اطباء سے پوچھو کیا کریں، یہ نہیں کہ سائنسدانوں سے پوچھو کیا کریں، یہ نہیں کہ بیٹھ کے غور کرو کہ بخار کہاں سے آیا۔ جو یہ جانتے تھے کہ بخار اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ قدم اللہ کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اس بخار کو یہاں سے نکال کر، مدینے سے نکال کر اس بخار کو جحفہ پہنچا دے، بخار کو کہاں؟ جحفہ پہنچا دے۔ سب نے دیکھ لیا آپ کی دعا پر، آپ کی دعا پر دیکھ لیا کہ ایک سیاہ رنگ کی عورت، کالے رنگ کی، اس کے بال خوب بکھرے ہوئے، بالکل پاگل اور مجنون عورت، سیاہ رنگ کی، انتہائی وحشتناک بال اس کے بکھرے ہوئے، وہ مدینے سے نکلی، وہ مدینے سے نکلی اور جحفہ کی طرف سے نکلی۔ میں دیکھو یہ بخار نکل گیا، یہ جا رہا، یہ بخار یہ نکل گیا، یہ جا رہا بخار۔ آپ نے اللہ، اے اللہ اسے بخار کو یہاں سے نکال کر جحفہ پہنچا دے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اتنا آسان تھا مسجدوں سے مسائل کا حل کرانا، جن مسجد سے مسئلے حل ہوتے تھے آج مسلمان کہتا ہے مسجد سے مسئلہ حل نہ ہوگا۔ کتنی محرومی کی بات ہے، اور ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کے ضابطوں سے، اس کے وعدوں سے کتنے دور ہو جائیں گے ہم۔ اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی مسلمان کو اس کا شبہ بھی آ گیا اور دل میں اس کا خیال بھی آ گیا نا کہ مسجد سے بیماری بڑھ جائے گی، اگر خیال بھی اس کا آ گیا، اللہ تعالیٰ ہماری بدگمانی کے مطابق وہ کریں گے جو ہم اللہ کے ساتھ بدگمانی کریں گے۔ یہ موقع اس کا نہیں ہے، یہ موقع اس کا ہے، اے اللہ تو نے دور نبوت میں جس طرح ہر آنے والی بلا کو اعمال مسجد سے ختم کیا ہے، آج بھی تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو، ساری دنیا کے ڈاکٹروں کو، ساری دنیا کے سائنسدانوں کو، ساری دنیا کے علاج معالجہ کرنے والوں کو اور ساری دنیا کی ریسرچ کرنے والوں کے دل میں اے اللہ اس بات کا یقین ڈال دے کہ اعمال مسجد سے ہی وبائیں دور ہوں گی۔ یہ بھی دعا مانگو، کیونکہ مجھے یوں ڈر لگ رہا کہ کہیں یہ آنے والا عذاب اور یہ فتنہ عمل کرنے والوں کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ جو عمل کرنے والے نہیں ہیں وہ تو ہیں فتنے میں، جو عمل کرنے والے ہیں وہ کہیں اس فتنے میں نہ پڑ جائیں کہ مسجد سے مسئلہ حل نہ ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالی سب پر یہ وبا لا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت مسلمان کا میرے ساتھ کیا گمان ہے۔ اس وقت ہمیں سب کو چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ گمان کریں جو گمان ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس آدمی کی خبر پر تھا جس نے آ کر کہا کہ آپ کا مکان جل رہا ہے۔ وہ کہتے رہے نہیں میرا مکان نہیں جل سکتا، میں نے دعا پڑھی ہوئی ہے، میرا مکان نہیں جل، میں نے دعا، تم اگر یوں کہو مجھے بیماری لگ نہیں سکتی، میں نے دعا پڑھی ہوئی ہے، تم یہ کیوں کہہ رہے کہ اس سے نہ ملے بیماری، اس سے نہ ملے بیمار ہو جاؤ گے، اس سے نہ ملے بیمار ہو جاؤ گے، ہائے تم یہ کیوں کہہ رہے، یہ کیوں نہیں کہتے میں نے یہ دعا پڑھ لی میں بیمار نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے کہ اس نے دعا پڑھ کر میری ذات میں بھروسہ کر لیا، اللہ تعالیٰ تمہیں بیماروں کے درمیان رکھ کر بھی محفوظ رکھیں گے۔ اور اگر تم نے یہ کہا کہ نہیں یوں ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بیماروں سے دور رکھ کر بھی بیماری پہنچا دیں گے۔ وہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت کے حالات میں میرے بندوں کا اور ایمان والوں کا میرے ساتھ کیا گمان ہے۔ ہائے میں کیا بتاؤں، جتنے بھی توہمات ہیں ان توہمات میں ہمارا یقین محدود ہو کر رہ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کبھی بھی یقین کو شک میں بدلنے مت دینا، کبھی بھی یقین کو شک میں داخل نہ ہونے دینا، کیونکہ اپنے یقین کو یقین رکھو۔ جب تمہارے یقین میں شک داخل ہو جائے گا تو پھر تمہارے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جس کا تمہیں شک ہوگا، ہاں میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا یوں ہوگا،
ہاں میں تو پہلی سوچ رہا تھا یوں ہوگا. ارے تم یوں کہو, ہوگا دیکھی جائے گی. یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے. یہ تو دنیا والے کہ یوں ہوگا, تم جواب میں کہو نہیں, جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. جب بھی کوئی یہ کہے نا یوں ہوگا, تم فوراً دل سے کہو زبان سے نہیں, جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. یہ وقت اللہ کی وحدانیت کے بیان کرنے کا ہے, بخار کے منتقل ہونے کے اسباب کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. یہ وقت اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کا وقت ہے. جب تم سے کوئی یہ کہے کہ یوں ہوگا, یہ کو نہیں, جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. اور ہوگا کیوں؟ جب میں نے صبح دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ میری دعا کے مطابق فیصلہ کریں گے نا. اللہ تعالیٰ نظام عالم کے اعتبار سے فیصلہ کیوں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اسباب کے اعتبار سے فیصلہ کیوں کریں گے؟ اللہ جو فیصلہ کریں گے وہ تو میری دعا کے اعتبار سے کریں گے نا. سوچو تو صحیح, تم سے کوئی آدمی وعدہ کر لے, تم مطمئن ہو جاتے ہو کہ جی ڈی ایس پی نے وعدہ کر لیا ہے, اور جی وہ ایک جرم ہو گیا تھا, اس پہ جیل ہو گئی تھی, فلاں کی ضمانت پر چھوٹ گیا ہوں. کتنے مطمئن ہو جاتے ہو. جتنے مجرم ہیں سینہ تان کے پھرتے ہیں کہ فلاں کی ضمانت پر چھوٹ کر آ گیا ہوں, وہ کچھ نہیں کر سکتا. دیکھو تو صحیح, جب اللہ ضمانت لے لے کسی کام کی تو پھر مسلمان کو کتنا اطمینان ہونا چاہیے. جب اللہ ضمانت لے لے, اللہ ضمانت دے رہے ہیں کہ جو میرے گھر میں آئے گا وہ میرا مہمان ہے, میں اس کو راحت دوں گا, اس کو سکون دوں گا, میں اس پر رحمت نازل کروں گا, میں اس سے راضی رہوں گا, میں اسے پلسراج سے تیزی سے گزاروں گا. اور اتنا ہی نہیں, اگر یہ اپنے کسی ذاتی کام سے مسیح سے باہر نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں کو ان کے دنیاوی کاموں میں ان کا مددگار بنا دوں گا. میں تو یوں سوچ رہا کہ ہمیں حالات نے اللہ سے بدگمان کیوں کر دیا. بس یاد رکھو, جو بھی حالات میں اسباب کو سوچے گا وہ دعاؤں سے دور ہوتا چلا جائے گا, جو بھی حالات میں اسباب کو سوچے گا وہ عمل سے دور ہوتا چلا جائے گا. یہ وقت تو عمل پر جمنے کا اور یہ وقت اللہ تعالیٰ کو منانے کا ہے. بس تم جتنے واپس جا رہے ہو, تم واپس جاؤ اپنے علاقوں میں اور یہ طے کر لو, جا کر مشورہ کر لو ہر جگہ جا کر, اور ہر جگہ والوں کو ہمارا پیغام پہنچا دو کہ کوشش کریں 2 آدمی 3 آدمی مسجد میں مستقل قیام کریں. تم گھروں بھی تو پڑے ہوئے ہو, یوں کہو گے کہ تجارتیں کیا ہوگا, دکانیں بند, تو ملازمت کا کیا ہوگا, دفاتر بند. تو بجائے عورتوں کی طرح گھر میں پڑھنے کے کہاں پڑھ جاؤ, اس میں پڑھ جاؤ. میں نہیں کہتا تم مسجد کو بھیڑ کرو, ٹھیک ہے, تم مسجد کو یہ سوچ کر مت چھوڑنا کہ اس سے بخار آ جائے گا. یوں سوچ کر اگر کہ بھائی قانون ہے, چلو بھائی قانون کا ان کا مقابلہ نہیں کرتے, یہ مت کہنا مسجد میں آؤں گا تو بخار ہو جائے گا. ہائے, لوگ تو اسپتال جا رہے ہیں علاج کے لیے, اور تم یہ کہہ رہے ہیں مسجد آؤں گا تو بخار ہو جائے گا. اللہ کے گھر سے تو بخار ہوگا اور اسپتالوں سے علاج ہوگا. کتنی الٹی بات ہے, کتنی الٹی سوچو تو صحیح. مسجد میں آؤں گا تو بخار ہوگا, اسپتال جاؤں گا تو علاج ہوگا. کتنی الٹی سوچ ہے. نہیں, میں کہتا ہوں تم قانون کی خلاف ورزی مت کرنا, کیونکہ اگر قانون تمہیں عمل سے روکے گا نا تو پھر ذمہ داری تم پر نہیں ہوگی, ذمہ داری تم پر نہیں ہوگی. اور اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ مسجد جاؤں گا تو بیمار ہو جاؤں گا, اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوں گے. میری بات سے تم جواب دو سب مل کے. اگر آج کو یہ کہے کہ میں اسپتال نہیں جاؤں گا علاج کے لیے تو بتاؤ حکومت ناراض ہوگی؟ بولو تو صحیح. ارے کیا بات کر رہے ہیں. اگر تم یہ کہتے ہو میں علاج کے اسپتال نہیں جاتا تو حکومت ناراض ہوگی نہیں؟ وہ ناراض ہوگی, تمہیں مقدمہ کر دے گی, تمہیں جیل کر دے گی, پتہ نہیں کیا کیا مشکلات پیش آ جائیں گی جو ہو رہا تم دیکھ رہے. اور اگر یہ کہہ دو کہ نہیں مسجد نہیں جاتا بیماری بڑھ جائے گی تو اللہ کتنے ناراض ہوں گے. سوچو تو صحیح میں کیا کہہ رہا. ان مخلوق کے ہاتھ میں, ان ڈاکٹروں کے ہاتھ میں تھوڑے سے اسباب آ گئے. تم یہ کہو گے اگر میں اسپتال نہیں گیا تو
حکومت ناراض ہو جائے گی، جرمانہ لگا دے گی۔ اور سوچو اللہ رب العزت جن کے ہاتھ میں شفا ہے، جن کے ہاتھ میں ساری بیماریاں ان کے قبضے میں ہیں، اگر یہ مسجد نہیں جاتا بیمار ہو جاؤں گا تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوں گے کہ میرے گھر میں آنے سے تو بیماری کا خطرہ ہو رہا ہے، اس کو اسپتال جانے سے صحت کی امید ہو رہی۔ میں کچھ کہہ رہا، میں نہیں کہتا تم مسجد میں بھیڑ کرو، تمہیں چاہے تو آدمی 4 آدمی مسجد میں پڑ جاؤ، اے اللہ جب تک تو اس بلا کو ہٹا نہیں دیتا۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، تم سارے کے سارے اس انتظار میں ہو کہ جب حکومت کہہ دے گی کہ چلو جی پابندی ختم ہو جائے گی، جب ڈاکٹر کہہ دیں گے کہ پابندی ختم ہو جائے گی۔ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر میں اللہ سے مانگتا رہا تو اللہ جب چاہیں گے اٹھا دیں گے؟ اللہ ہی تو لائے نا جو کچھ لائے۔ اگر تمہارا خیال یہ اللہ نہیں لائے تو تمہیں کیوں خیال آئے گا کہ اللہ لے جائے؟ کیوں خیال آئے گا کہ اللہ اس کو لے جائے جب تمہارا خیال ہی نہیں کہ اس کو اللہ لائے ہیں؟ میں نہیں کہتا کہ تم کسی قانون کی خلاف ورزی کرو، ٹھیک ہے، جو ہدایات دی جا رہی ہیں علماء کی طرف سے، اللہ جزائے خیر دے ان کو، حکام کی طرف سے، سب فکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ تم دل سے یہ مت کہنا کہ مسیح جانے سے بیمار ہو جاؤں گا، یہ اللہ تعالیٰ کے ضابطے کے خلاف ہوگا، کیونکہ دور نبوت میں ہر بلا کا مقابلہ کہاں سے کیا گیا؟ مسیح سے۔ جب کفار مقابلے پر آتے تھے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے نازل کرتے تھے، اور فرشتوں کے نزول سے 2 کام ہوتے تھے، ایمان والوں کے دلوں میں سکون، ایمان والوں کے دلوں میں سکون نازل ہوتا تھا، اور غیروں کے دلوں میں رعب پیدا ہو جاتا تھا، غیروں کے دلوں میں رعب پیدا ہو جاتا، کیونکہ اعمال دعوت اور عبادت یہ اور تعلیم کا حلقہ، چاہے تو اپنے گھر میں تعلیم کا حلقہ لگا لو، اس یقین کے ساتھ لگائیے تعلیم کا حلقہ گھروں میں، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا کہ گھروں کے اندر عمومی طور پر لوگ بیماریوں کے تذکروں میں لگے ہوئے ہیں بجائے اللہ کے ذکر میں لگنے کے۔ منٹ کی خبریں چاہیے، منٹ کی خبریں چاہیے۔ میں تم سے کہتا ہوں جتنا تم واپس جا رہے ہو، تم گھروں کے اندر اس یقین سے تعلیم کا حلقہ قائم کرو، گھروں میں اس یقین کے ساتھ کہ اس تعلیم کے حلقے کو فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک گھیر لیں گے، صحیح حدیث ہے، اور اللہ رب العزت ان فرشتوں کے پروں میں رہنے سے اللہ ہم پر رحمت نازل کریں گے، ہماری تربیت کریں گے، اور مزید یہ ہے کہ ان فرشتوں کے پروں میں رہنے سے بیماریاں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ تم اس وقت بجائے ظاہری نظام کو سوچنے کے فرشتوں کے غیبی نظام کو کیوں نہیں سوچتے؟ تم سارے جتنے بھی ہدایت دینے والے، واپسی کی بات کرنے والے، کیوں نہیں مجموعوں کو یہ بتاتے کہ اس وقت علم اور عبادت پر جمع ہونے کا موقع ہے، تاکہ وہ کام کرو زیادہ سے زیادہ جس سے فرشتوں کا نزول زیادہ ہو، جس سے فرشتوں کا نزول۔ تم اگر باتیں کرو گے دنیا والوں کی، تم باتیں کرو گے بخار کے آنے کی، تم باتیں کرو گے ان کے ہٹانے کے اسباب کی، اس پر فرشتہ کوئی بھی نہیں آنے کا۔ فرشتے کہیں پر اترتے ہیں؟ اللہ اکبر، ایک مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین، فرشتہ 7ویں آسمان پہ تھا، ایک مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین، فرشتہ آسمان دنیا پر پہنچ گیا، تیسری مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین، تو فرشتہ گھوڑے پر سوار ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے اس ڈاکو کو قتل کرنے کے لیے آ گیا، جو ڈاکو قلی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا، 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین۔ اس ساری دنیا کے مسلمان ان اسباب کو پکار رہے یا ان لوگوں کو گالیاں ملامت کر رہے جن کے سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے بیماری آئی ہے۔ یہ وقت تو میرے دوستوں عزیزوں اللہ کو یاد کرنے کا ہے، بس اس لیے کہ گھروں میں
تعلیم کا حلقہ قائم کرو. تم باہر نکل سکتے گھروں میں کرو عمل. اللہ تعالیٰ